کوئی دنیا کا میدان ایسا نہیں ہے۔ یہ آج ہماری خام خیالی ہے کہ جس وقت ہم لوگ دین کے ہوتے نہیں ہیں، ہم لوگ دین کے بنتے نہیں ہیں، ہماری جس وقت سوچ دین سے متصادم ہوتی ہے، پھر ہم ان لوگوں کے ہاتھوں میں آتے ہیں جن لوگوں کا اول لمحہ یہ ہوتا ہے، بلکہ یوں کہیں ان کا پہلا وار یہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے امت کو ان کے پیغمبر سے دور کیا جائے۔ یہ ان کا پہلا وار ہوتا ہے، اس لیے کہ کافر آج بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہادی عالم تھے۔ کافر آج بھی سمجھتا ہے کہ انہوں نے انقلاب اس معاشرے میں لایا ہے جہاں پر انقلاب کی کوئی صورت ہی نہیں بنتی تھی، انقلاب کی کوئی صورت نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا انقلاب لایا جو آج بھی کافر کو پتہ ہے۔ حضرت عمر کے اصولوں کو وہ آج بھی جانتے ہیں۔ کافر کو آج بھی پتہ ہے کہ وہی لوگ تھے کہ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرنے والے تھے، ہاتھوں سے بناتے تھے، ان کو کھا بھی جاتے تھے۔ ستو کا بناتے تھے، بھوک لگی کھا بھی گئے، لیکن عقل اتنی ان کی نہیں تھی کہ ان کو نہیں سمجھ آتی تھی کہ اپنے ہاتھوں کا بنایا جس کو ہم کھا لیتے ہیں دوبارہ پھر بنا لیتے ہیں، یہ معبود کیسے بن گیا۔ ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا مہذب بنایا، ایک ایسا متمدن بنایا اور ایسا ان کو اخلاق سے آراستہ کیا کہ وہی لوگ تھے کہ پھر رہنما بنے اور رہبر بنے اور امت کے مقتدا بنے۔ یہ کافر آج بھی جانتا ہے کہ اگر مسلمان ان طریقوں پر چلنے لگ گئے جو طریقہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو مسلمان کو کبھی ہم پیچھے نہیں کر سکیں گے، یہ کبھی مات نہیں ہو سکے گا، کبھی یہ شکست کھائے گا ہی نہیں۔ یہ کافر آج بھی جانتا ہے، کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت سے پہلے کا وہ کیا کہلاتا ہے، اس کا نام ہی اس پورے معاشرے کی عکاسی کر دیتا ہے۔ اس کو کہیں پر بھی آپ دیکھیں گے، کسی سے پوچھیں گے، کسی کتاب میں پڑھیں گے، آپ کو اس پورے زمانے کا ایک نام ملے گا، زمانہ جاہلیت۔ زمانہ جاہلیت مطلب کیا ہے کہ وہ اتنے جاہلوں کا زمانہ تھا کہ انہوں نے نہ رب کو پہچانا، نہ خود کو پہچانا، نہ دوسروں کو پہچانا، وہ کچھ نہیں جانتے تھے، وہ جاہل تھے۔ وہ پورا زمانہ ہی جاہلیت کا تھا۔ زمانہ جاہلیت کے وہ لوگ، ہر بندہ ان میں جاہل کہلانے والا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اب ایمان والوں پر ایک کیا ہے، احسان ہے۔ احسان کیا ہے؟ ان ایمان والوں کو جاہلیت سے نکال کر یہاں تک لائے ہیں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، وہی زمانہ جو جاہلیت کا زمانہ کہلاتا ہے، جاہل لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ایک اصول بیان کر دیا، لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ علم والے اور غیر علم والے برابر نہیں ہوتے۔ اب وہ جاہل لوگ ہیں، زمانہ جاہلیت میں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی تو آپ کا اعلیٰ محنت کیا تھا؟ کس کتاب کے ذریعے آپ نے محنت کی؟ اس قرآن پاک کے ذریعے۔ کوئی اور کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی یہودیوں کے کسی بڑے عالم سے رہنمائی لے کر معاذ اللہ دو چار باتیں کر دیں، یا عیسائیوں سے لا کر جو ہے وہ کوئی باتیں شاتیں بتا دیں۔ یہ قرآن پاک تو اس کی باقاعدہ تردید کرتا ہے کہ یہ ان مشرکین کا کام تھا، جب دلائل سے بات نہیں بنتی تھی تو کہتے تھے کہ نہیں یہ اللہ کا نازل کردہ ہے ہی نہیں۔ یہ ان کا طرز عمل تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس قرآن کے ذریعے انقلاب لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی عملی تشریح کر کے دکھایا کہ کس طرح سے اس قرآن پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ تب وہ زمانہ جاہلیت پھر اتنا مقام پا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ حالانکہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں ابو بکر صدیق موجود تھے، نبوت سے پہلے وہ زمانہ جاہلیت میں تھے۔ جب آپ کو نبوت ملی آپ علیہ السلام کو، تو اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کا شمار بھی زمانہ جاہلیت میں ہوتا ہے، حضرت عمر بن خطاب کا شمار بھی جاہلیت میں ہوتا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جس زمانے کے فرزند تھے وہ زمانہ جاہلیت کہلاتا تھا۔ یہ بات یاد رکھیں، زمانہ جاہلیت میں یہ سارے لوگ تھے، لیکن
جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، اب یہ سارے حضرات یہ سارے کے سارے کیا بن گئے؟ خیر القرون قرنی، بہترین زمانے کے افراد ہیں۔ اب قیامت تک جتنے زمانے آتے رہیں گے، سب سے بہترین زمانہ ان لوگوں کا ہے جن لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ہے، اور یہ جاہلیت سے بہترین زمانے میں شامل ہوئے۔ یہ آپ علیہ السلام کی 23 سالہ محنت ہے، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین۔ اب قرآن پاک کی روشنی میں دیکھیں کہ ان کے اندر انقلاب کس کس صورت میں آیا ہے۔ یہی لوگ تھے جو زمانہ جاہلیت میں ان کی ایک عادت بن چکی تھی کہ یہ کسی صورت میں بھی شرک سے اپنے آپ کو بچاتے نہیں تھے، حتیٰ کہ جب حج کے لیے جاتے تھے وہاں پر جا کر بھی وہ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، اپنے باپ دادا کا نام لیتے تھے۔ دوسرے سپارے میں موجود ہے، فرمایا فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم، کہ تم اللہ کا ذکر اس طرح کرو جس طرح یہاں پر آ کے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو۔ یہ وہاں بھی جا کے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، اور یہ لوگ مصداق تھے لا یذکرون اللہ الا قلیلا کے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ اللہ کا بہت کم ذکر کرتے ہیں۔ کب ذکر کرتے ہیں اللہ کا؟ اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ یہ جو کم وقت ہے ان کا جس میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، یہ وہ وقت تھا جب ان پر مصیبت آ جاتی تھی۔ جب مصیبت آتی تھی، پریشانی آتی تھی، تو اس وقت مشرک، عرب کا مشرک بھی یہ جانتا تھا کہ مشکلیں آسان کرنے والی ذات، حاجتوں کو پوری کرنے والی ذات، مشکلوں کو آسانیوں میں بدلنے والی ذات، کشتی کو بھنور سے نکالنے والی ذات، دریا میں بچانے والی ذات، وہ ایک اللہ کی ہے۔ یہ عرب کا مشرک اس وقت سمجھتا تھا۔ حالات آج کے کیا ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، یہاں مشکل میں بھی بسا اوقات بھول جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس وقت یہ اللہ کو پکارتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ اب اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی، آپ علیہ السلام نے لا کر انقلاب لایا۔ اب وہ جو لوگ ہیں لا یذکرون اللہ الا قلیلا والے، ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ عرش سے گواہی دی اور قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، وہ لوگ لا یذکرون اللہ الا قلیلا والے جو رب العالمین کا ذکر ہی نہیں کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرنے سے کتراتے تھے، وہ لوگ اب اتنے بدل گئے، اب ان کی حالت اتنی بدل گئی، ایسا انقلاب آیا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جی یہ جو بستی ہے نا، رجال، اس میں ایسے مرد بھی رہتے ہیں لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اب وہ تجارت بھی کرتے ہیں۔ پہلے بھی تو عرب والے تاجر تھے نا، پہلے بھی تو خرید و فروخت کیا کرتے تھے، یمن کا سفر پہلے بھی کرتے تھے، شام کا سفر پہلے بھی کیا کرتے تھے، لیکن اب ان کی حالت ایسی ہو گئی وہ تجارت بھی کر رہے ہیں، خرید و فروخت کے معاملات میں لگے ہوئے ہیں، پھر بھی رب العالمین کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ اتنا رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اب ایسا انقلاب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا، وہ رات کو سوتے ہوئے بھی رب العالمین کا ذکر کر رہے ہیں، وہ بیداری کے عالم میں بیٹھ کر بھی رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں پھر بھی رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں۔ ایسا انقلاب لایا، یہی وہ عرب والے تھے نا میرے دوستوں جو اللہ رب العالمین کا اکیلا ذکر نہیں سن سکتے تھے۔ یہ ان کی کیفیت تھی۔ کبھی بھی اگر کہیں نا اللہ ایک ہے، ان کو مسئلہ ہو جاتا تھا، پریشانی لائق ہو جاتی تھی۔ جب بھی توحید کی بات کریں ان کے چہرے مرجھا جاتے تھے۔ یہ بات کر رہا ہوں میں عرب کے معاشرے کی، آج کل کا زمانہ بھی ہمارے سامنے ہے، فی الحال بات چل رہی ہے عرب کے زمانے کی، کہ اس وقت ان کے سامنے جب کہا جاتا تھا کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور پریشان ہو جاتے تھے، اولادیں دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور پریشان ہو جاتے تھے۔ ان کو کہا جاتا تھا نہیں حاجت روا ایک اللہ کی ذات، ان کو ناگواری ہو جاتی تھی۔ ان کو کہا جاتا تھا کہ نہیں مشکل کشا ایک اللہ کی ذات، اور پریشان ہو جاتے تھے کہ نہیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، چہرے مرجھا جاتے تھے، دل میں تنگی محسوس کرتے تھے۔ میرے دوستو یہ اللہ کا قرآن یہ گواہی دے رہا ہے۔ سورہ زمر میں فرمایا اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت
اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، وحدہ اشمئزت، اکیلا، ان کے دل تنگ پڑ جاتے تھے، پریشان ہونے لگ جاتے تھے، کیوں ہماری محفل کے اندر توحید کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ مشرکین کی بات چل رہی ہے۔ اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، فرمایا ان کے دل بڑے مرجھا جاتے تھے کیونکہ آخرت پر ایمان نہیں تھا۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، ہاں جب اللہ کے علاوہ کا ذکر آتا تھا نا کہ جی نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے لیکن فلاں ہمیں روزی دیتا ہے، فلاں ہمیں رزق دیتا ہے، فلاں جگہ پر گئے ہماری بگڑیاں بن گئی، فلاں ہماری کشتیاں پار لگا دیتا ہے، فلاں جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ قسمتیں چمکا دیتا ہے، فلاں جو ہے وہ ہمیں ہدایت دے دیتا ہے، یہ جب ان لوگوں کے نظریات آتے تھے، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب رب العالمین کے ساتھ کسی دوسرے کو ملایا جاتا فوراً خوش ہو جاتے تھے، کہتے تھے اب بہترین بات ہے، بہت اعلیٰ بات ہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں یہ اس وقت جہلیت میں ان کے حالات ایسے تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کی حالت کا ذکر کیا، فرمایا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر انقلاب لایا، اب ان کے دل بدل گئے، اب ویسے نہیں رہے، اب کیسے ہوئے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ پہلے میرے دوستو یہی لوگ ہوا کرتے تھے جن کو اللہ کا تنہا ذکر پسند نہیں آتا تھا، اب اگر یہی لوگ اب بھی موجود ہیں لیکن جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ پہلے یہی لوگ تھے نا، کہ قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، کافر کیا کہتے تھے؟ کافر وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر کیا کہتے تھے؟ لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، یہ قرآن نہیں سننا، بالکل نہیں سننا، کیونکہ یہ قرآن ہمیں اپنے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ یہ کفار کا نظریہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انقلاب لے کر آئے، اسی قرآن کے ذریعے انقلاب آیا نا۔ پھر وہی لوگ تھے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان کے سامنے اللہ کے قرآن کی آیات پڑھی جاتی تھی ان کا ایمان بڑھنے لگ جاتا ہے۔ یہ بھی کیفیت اللہ نے ذکر کی۔ یہی لوگ تھے نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جاہلیت والے زمانے کے باسی ہیں، جاہلیت والے، ان کے دل اتنے سخت ہو گئے۔ رب العالمین نے قرآن میں کہا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ، اتنے ظالم یہ لوگ تھے، رب العالمین نے ان کی سخت دلی پر مہر لگا دی۔ ایسے سخت دل والے ام علی قلوب اقفالها، گویا ان کے دل تالے بن چکے ہیں، تالے لگ گئے ہیں، ان کے دلوں کو ہدایت نہیں جاتی، وہی لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، سورہ الحجرات، اللہ رب العالمین فرمایا کہ ان کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے اب ایمان کو رچا بسا دیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، معذرت ایک منٹ، ہاں وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو رچا دیا ہے، بسا دیا ہے۔ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ ان کے لیے اللہ نے ایمان کو پسند کیا اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو رچا دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں پر تالے لگ چکے تھے۔ اللہ رب العالمین فرمایا أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ، ان کے دلوں میں اب اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محنت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انقلاب ہے، یہ آپ علیہ السلام نے اس عرب معاشرے میں لایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر زندگی کے ہر پہلو کی تعلیم دی کہ اگر کوئی انسان زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہے وہ اس طرح سے چلے گا تو وہ کامیاب ہوگا۔ حضرات صحابہ اکرام نے جب مانا، جب حضرات صحابہ اکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھا، اس کو اپنایا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد آپ دیکھ لیں کہ دین اسلام کہاں تک پھیلا ہے۔ اور پھر اسلام مسلمان کی ایک تاریخ ہے، جب تک مسلمان اسلامی بنیادوں پہ رہا ہے مسلمان آگے بڑھتا رہا ہے۔ جو ہی اس نے اسلامی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا، پیچھے ہٹنے لگ گیا اور وہ قدم اس کے لرز گئے تو وہ مسلمان پھر تنزل کے عالم میں چلا گیا۔
جتنی بھی تحریکیں مسلمان کی آپ دیکھ لیں، ہر کامیاب تحریک اصول دین پر قائم ہے اور ہر ناکامی کی وجہ اصول دین سے انحراف ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ آج کے زمانے میں بھی ہمارے لیے انتہائی اہم ہے۔ جب صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو مانا تو دیکھ لیں، میں نے کچھ پہلو آپ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ قرآن نے دونوں پہلو ذکر کیے ہیں کہ پہلے ایسے تھے پھر ایسے بن گئے، پہلے ایسے تھے پھر مانا تو ایسے بن گئے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروا دیا، فرمایا کہ میرے محبوب پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین بھی اس سے محبت کریں اور وہ اللہ کا محب بن جائے، فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اور جس سے رب کی محبت ہو جائے وہ کبھی ناکام ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ مدبر کائنات ذات ایک اللہ رب العالمین کی ہے، کل کائنات کو چلانے والی ذات ہی اللہ رب العالمین کی ہے، رازق وہی ہے، وفی السماء رزقکم وما توعدون، رزق دینے والی ذات ہی وہ ہے۔ تو اگر ہم اس کو ناراض کریں گے تو ہمارے رزق میں کمی آئے گی، اگر ہم اس کو راضی کر لیں گے تو ہم انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی ہم خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ راضی کرنے کا طریقہ صرف ایک ہے اور وہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو مان لینا، کیونکہ اس دور میں بھی ضرورت یہی تھی۔ آج کے اس تاریک دور میں بھی جب اتنا المیہ ہے کہ آپ دیکھ لیں، کوئی لمبی چوڑی باتیں کرنے کی یا دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان موجود ہیں، مسلمان کی بڑی تعداد موجود ہے، لیکن جب مسلمان کم تھے کسی کو جرأت نہیں ہوئی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح توہین کریں۔ اگر کوئی ایک بندہ وہ کہیں دور میں بھی کرتا تھا تو اس کو جہنم واصل کرنے میں کوئی دیر نہیں لگی۔ آپ علامہ ابن تیمیہ کی کتاب کو پڑھیں، آپ پر واضح ہو جائے گا کہ کس طرح جو ہے الصارم المسلول، اس کے اندر علامہ ابن تیمیہ نے بڑے بڑے واقعات لکھے ہیں کہ کس طرح ان لوگوں کے ایمانی جذبات تھے اور وہ کس طرح سے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند اسلام کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن آج مسلمان موجود ہیں، مسلمان حکمران موجود ہیں، تیل بھی موجود ہے مسلمانوں کے پاس، مسلمان جو ہے ایٹمی پاور بھی ہے، بالخصوص ہمارا ملک، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن مسلمان اتنا کمزور ہو گیا کہ کوئی بندہ اٹھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دیتا ہے اور وہ باہر بھی چلا جاتا ہے۔ جس نے پیغمبر کا دفاع کیا، پیغمبر کی ختم نبوت کا دفاع کیا، پیغمبر کی ناموس کا دفاع کیا، ممتاز قادری کوئی اتنی پرانی شخصیت نہیں ہے، وہ اسی دور کی شخصیت ہے، جنہوں نے کس طرح سے دفاع کیا وہ ہر بندے نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، کس موقع پر دفاع کیا وہ بھی ہر بندے نے دیکھا ہے۔ لیکن آج کہاں پر ان کا انجام سرزمین پاکستان میں کیا ہوا وہ بھی ہر بندے کے علم میں ہے، آسیہ ملعونہ کا انجام کیا ہوا وہ بھی ہر بندے کے جو ہے وہ نظر میں ہے۔ اس لیے کہ یہ مسلمان کی قسم پرسی ہے، یہ مسلمان کی کمزوری ہے، یہ مسلمان کی بزدلی ہے کہ مسلمان سے شکیل ڈاکٹر شکیل چلا جاتا ہے، آسیہ چلی جاتی ہے، دیگر چلے جاتے ہیں، لیکن ایک عافیہ صدیقی وہاں سے نہیں آتی۔ ہاں، اپنے ملک سے ہم اپنے ہی لوگوں کے اوپر باقاعدہ کیس کر کے ان کو ہم اگلے جہان پر پہنچانے کے لیے بڑے دلیر ہیں، لیکن اس سے آگے بڑھ کر کچھ نہیں۔ کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا فیصل آباد میں، کیا انجام ہوا، کون سا کیس چلا، کہاں پر ہے آج، کوئی نام نہیں ہے۔ جب تک یہ ختم نبوت کا کیس چلتا رہتا ہے، کسی ایک کو جب سے یہ قانون بنا ہے 1974 سے لے کر آج تک ایک بندے کو بھی پھانسی نہیں ہوئی، ایک کو بھی نہیں ہوئی۔ وجہ اس لیے کہ وہ مضبوط ہیں، ہم کمزور ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ جرأت ہے، ہم میں بزدلی پائی جاتی ہے، ہمارے اندر ایمانی غیرت نہیں ہے، ایمانی حمیت نہیں ہے، ایمانی ولولہ نہیں ہے، ایمانی جوش نہیں ہے، ایمان کی طلب نہیں ہے، پیغمبر کی سیرت ہمارے سامنے ہے ہی نہیں ہے۔ ایک بندے سے آپ دیکھ لیں، آخری بات عرض کروں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے گھرانوں کا ذکر کیا، مسلمان گھرانے کا، کفار کی بات ختم ہو گئی، مسلمان گھرانے کا ذکر کیا، کہا جی خیر بیت من المسلمین فیہ یتیم، مسلمانوں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔
پھر فرمایا مسلمانوں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ یہ تو وہ ہے جب مسلمانوں کے گھر میں ہو، اور جہاں مسلمان گھر تو دور کی بات ہے اس کو نکال کر سیدھا یتیم خانے میں پہنچائیں اور اس کی زمین کو اپنی زمین کے ساتھ ملا کر وہ وہاں خود کو شروع کر دے، وہاں کے حالات پھر کیا ہوں گے؟ یہ آج کل کا معاشرہ یہ بتا رہے۔ کیا یتیموں کو حقوق ملتے ہیں؟ بیواؤں کو ملتے ہیں؟ عدالتوں میں جا کر پتہ کر لیں۔ تو میرے دوستوں، اس وقت بھی ہمیں ایک شمع کی ضرورت ہے جس کی کرنوں سے بھٹکی ہوئی انسانیت کو نہ صرف منزل مقصود کی راہ بلکہ منزل مقصود بھی دائمی حاصل ہو سکتی ہے، اور اس شمع کا نام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔